بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ ظریف چشتی، کچھ دن پہلے ان کا مرڈر ہو گیا ہے، ان کی ہتیا ہو گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے رہنے والے تھے، افغانستان میں انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے یہ انڈیا آ گئے تھے۔ انڈیا میں اسٹیٹ مہاراشٹر میں، اس کے شہر ناسک میں رہتے تھے، وہاں پر ان کا ٹھیہ تھا، اور آپ نے سوشل میڈیا پر بھی ان کو دیکھا ہوگا، بہت جھومتے اور گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے، اور کئی سارے لوگ انہیں چومتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ مشہور اور معروف تھے، اور یہ شخص افغانستان کا رہنے والا تھا، لیکن اس کی ہتیا ہو گئی، اس کا مرڈر ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خود ڈرائیور نے اور کچھ لوگوں نے مل کر ان کا مرڈر کر دیا ہے، اور اس کا معاملہ شاید زمینی معاملہ تھا، اور یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ 3 کروڑ روپے کی پراپرٹی ان کے پاس موجود تھی، جس کی وجہ سے ان کی ہتیا ہو گئی ہے، ان کا مرڈر ہو گیا ہے۔ یہ خبر تو مطلب کچھ دن پہلے کی ہے، جو سب کو معلوم ہوگا، لیکن اصل بات جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یا جو بتلانے جا رہا ہوں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ یہ شخص جو انڈیا میں آ کر جو گمراہی پھیلا رہا تھا، جو نظریات اور جو عقائد کی اشاعت کر رہا تھا، ان کو پھیلا رہا تھا، اس پر بات کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے نادان، ناسمجھ، کم فہم اور جاہل قسم کے لوگ جو اس کے پاس جایا کرتے تھے، اس کو سجدہ کیا کرتے تھے، اس کے ہاتھ پیروں کو چوما کرتے تھے، اور مطلب یہ خود بھی اپنے نام کا وظیفہ پڑھوایا کرتا تھا، یا شریف، یا ظریف، یا ظریف کر کے۔ تو اس طریقے کی نظریات اور عقائد اس کے موجود تھے۔ یہ خود اپنے آپ کو، جب اس کو لوگ سجدہ کرتے تھے تو یہ خوش ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ آپ اس کے ویڈیوز موجود ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو اصل بات جو بتانی ہے، جو سمجھانی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں صاف اور کلیئر طور سے یہ بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے حاجتیں مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا ماننا، کسی اور سے اپنی منتیں مرادیں پوری کروانے والا جاننا کسی اور کو، یہ سراسر اسلام کے اندر، اسلام کی تعلیم اکارڈنگ ٹو اسلام، یہ اسلام کی ٹیچنگز نہیں ہے، اسلام کے یہ خلاف نظریہ، اسلام کے خلاف یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے اس کو پوری طریقے سے کنڈیم کرنا چاہیے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو اس کے عقیدت مند تھے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں اس طریقے کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بابا کو یا کسی پیر کو سجدہ کریں یا کسی سے منتیں اور حاجتیں مانگیں۔ یہ سراسر اسلام میں حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہو، اگر معافی نہیں مانگتا اور یہ حرکتیں کرتا ہے، اگر کسی اور کو حاجت روا مانتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے یہ اسلام کی صاف اور واضح تعلیم ہونی چاہیے، اور خاص طور سے میڈیا والوں نے جو بھی پھیلایا ہے وہ شاید ان کو معلوم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کو دھرم گرو کے طور پر ان کو پھیلایا گیا ہے، یعنی یہ اسلام کے دھرم گرو۔ حالانکہ یہ بات واضح ہونی چاہیے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کوئی دھرم گرو نہیں تھا شخص، یہ تو مر گیا، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، یہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس نے کیا 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 نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن جو اس کے نظریات، جو عقائد موجود تھے، جو ابھی بھی جو مطلب سوشل میڈیا پر ویڈیو کے طور پر موجود ہے، اس پر بات کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ میڈیا والوں کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ کوئی دھرم گرو نہیں ہے، یہ کسی اسلام کا دھرم گرو نہیں، نہ اس کو کوئی دھرم گرو مانتا ہے۔ اور کوئی اگر جھبا پہن کے، ٹوپی لگا کے، داڑھی رکھ کر، اگر یہ اسلام میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی جھبا، داڑھی، ٹوپی لگا لے تو وہ دھرم گرو بن جاتا ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن میڈیا والوں نے اس کو پھیلایا ہے، اس لیے اس کو بھی کنڈم کرنا چاہیے کہ یہ کوئی دھرم گرو نہیں تھا، اور جو اس کے نظریات، جو عقائد تھے، وہ سراسر باطل تھے، غلط تھے، وہ اسلام کے حساب سے نہیں تھے، اسلام کے حساب سے وہ چیز جو پھیلا رہا تھا سراسر وہ حرام چیز تھی، اور وہ خود اپنے نام کا وظیفہ پڑھوایا کرتا تھا، یا ظریف، یا ظریف، ایسی ویڈیوز بھی موجود ہے، اور خود لوگ اس کو سجدہ بھی کرا کرتے تھے۔ تو یہ جتنی بھی طریقے وہ ایجاد کر رہا تھا، جو گمراہی کو، تو خود گمراہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو وہ چیز پھیلا رہا تھا وہ بھی گمراہی والی چیز تھی، اور جو لوگ اس راستے پر آ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اور میں ان سے خود بھی، اگر میری بات ان تک پہنچ رہی ہے تو ان لوگوں کو بھی خود کو توبہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے اب تک جو کام کیا ہے وہ غلط تھا، اللہ تعالیٰ سے انہیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔